رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكم مثلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت اور فقید المثال محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں غوثیہ قطبیہ میلاد کمیٹی کو کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس مرتبہ پھر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس محفل کو سجایا، بلکہ اس پورے علاقے کو سجا ڈالا۔ جس طرح جس محبت کے ساتھ آپ نے اس محفل کو سجاتے وقت اپنے پورے گاؤں کو حضور کی محبت میں سجا ڈالا، اللہ تعالیٰ آپ سب کے مقدر کو سجا ڈالے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی تسلیم صابری صاحب بھی اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کا یہاں آنا، ان محفل والوں کا سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے صبح 8 بجے اسلام آباد میں ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں پہنچنا ہے۔ میں مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے، لیکن جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ سب کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ کون کون اپنے آقا کا ذکر جذبے کے ساتھ سننے بیٹھا ہے؟ تسلیم صاحب نے آپ کی تعریف اتنی کر دی کہ میری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو گئی ہیں۔ اب بتائیے کون کون اپنے آقا کا ذکر جذبے کے ساتھ سننے بیٹھا ہے؟ میں بھی جتنا سفر کر کے آیا ہوں، میں کراچی سے یہاں پہنچا ہوں اور یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، مجھے پتہ چلے کہ آپ اپنے آقا کا ذکر کس محبت کے ساتھ سننے بیٹھے ہیں۔ میں نے جو کچھ دیر آپ سے کلام کرنا ہے نا، میرا عنوان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت سب سے بلند ہے، میرے آقا کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں ہے، میرے آقا کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے، میرے آقا کے اصحاب جیسے کسی کے غلام نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے۔ کس کس کا یہ عقیدہ ہے؟ ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا، کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال ہے؟ بس اسی عنوان پہ میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ بے نظیر و بے مثال ہے، ہم جب کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ہم جب کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، ایک طبقے کو الجھن ہو جاتی ہے، الجھن ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی کہ یہ کیا کہہ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے نظیر و بے مثال کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری خلقت میں ایک یگانہ شان رکھنے والا کہہ رہے ہو، ایک منفرد شان رکھنے والا کہہ رہے ہو، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معاذ اللہ ہم جیسے عام انسان تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معاذ اللہ ہم جیسے عام انسان تھے، اور تم لوگ کہتے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے نظیر و بے مثال ہیں۔ میں نے پوچھا بھئی یہ عقیدہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ہاں الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور علیہ السلام ہیں، حضور کی گرد راہ کے برابر آج کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج جتنے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، آج
آج جتنی خدائی ہے، اگر آج جتنے لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو تو کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے طلبوں کے برابر نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، ہاں یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کہا نہیں، یہ عقیدہ لیا ہے، آنکھیں ان کے بھی 2 پاؤں، ہمارے بھی 2 پاؤں، تو اس کا مطلب کہ بس ان کا پیغام امپورٹنٹ ہے، پیغام دینے آئے تھے، باقی وہ ہماری طرح کے عام انسان تھے۔ میں نے کہا آؤ آج تمہیں اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ میرے نبی بے نظیر و بے مثال ہیں، میرے نبی علیہ السلام بے نظیر و بے مثال ہیں۔ میں نے کہا سب سے پہلے یہ سن لیجئے، یقیناً علماء سٹیج پہ بھی جلوہ گر ہیں اور مجھے مجمع میں بھی اہل علم شخصیات نظر آ رہی ہیں۔ علامہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم، کہ میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کریم میں 3 انداز میں کلام ہے۔ کچھ حروف مقطعات ہیں، یعنی جن کا نہ معنی ظاہر ہے اور نہ مفہوم ظاہر ہے، ان کا معنی بھی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے، ان کا معنی تو ظاہر ہے، مفہوم ظاہر نہیں ہے۔ اور پھر کچھ باقی وہ آیات ہیں جن سے شریعت کے احکام بنتے ہیں، جن کا معنی بھی ظاہر ہے اور مفہوم بھی ظاہر ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں یہ آیت آیات متشابہات میں سے ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اسی طرح فرماتے ہیں یہ آیت بھی آیات متشابہات میں سے ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا، مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے ہوگی، اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے اس بات پر خوش نہیں ہونا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہمارا بھی ہاتھ ہے، یعنی اگر اس کا بھی ہاتھ ہے تو ہمارا بھی ہاتھ ہے، تو یہ نقطہ اشتراک ہو گیا، یعنی ہم بھی ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، آپ فرماتے ہیں تم نے اس پہ خوش نہیں ہونا کہ اب ہمارا بھی ہاتھ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ ہاتھ ایک جیسا ہوگا۔ تم نے یہ نہیں کہنا کہ ایک جیسا ہوگا، اس نے کہا کہ ہاتھ ہے پر وہ کیسا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یہ کیسا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ حضور علیہ السلام نے بھی اگر خود کو بشر کہا اور تم بھی بشر ہو تو تم نے اس پہ خوش نہیں ہونا کہ وہ بھی بشر اور میں بھی بشر، کہا کہ ان کی بشریت کا انکار نہیں ہے پر تم بشر ہو کے ان جیسے نہیں ہو سکتے، جیسے وہاں ہاتھ ہے لیکن کیسا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اسی طرح حضور کی بشریت کا انکار نہیں ہے لیکن حضور کا مقام کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی جان ہی نہیں سکتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں چاند کو کیا فرمایا؟ یہ کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام نے بھی خود کو قرآن میں موجود ہے بشر کہا اور ہم بھی بشر ہیں، تو اس کا مطلب ہم ایک جیسے ہو گئے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ نے قرآن میں چاند کو کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے قرآن میں چاند کو نور فرمایا ہے، اور اپنی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ کیا کہا؟ کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اب اللہ نے اپنی شانوں کو بیان کرتے ہوئے بھی کہا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور چاند کے بارے میں فرمایا تو کیا فرمایا؟ کہ چاند بھی نور ہے۔ اب جاؤ کسی مسلک کے عالم سے بھی جا کے پوچھ لو کہ اللہ نے اپنی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے بھی کہا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور چاند کے بارے میں بھی کہا کہ یہ نور ہے، تو کیا یہ نور ایک جیسا ہوگا؟ وہ بولے گا عقل کو ہاتھ مارو، یہ نور ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا نور اور شان والا ہے، یہ چاند کا نور تو خلقت کا نور ہے، یہ تو عطا کردہ نور ہے، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر ان سے سوال کریں بھئی تم کیسے کہہ سکتے ہو اللہ نے ادھر بھی نور کہا ادھر بھی نور کہا، یہ تو نہیں کہا کہ وہ نور اور درجے کی شانوں والا ہے اور یہ نور اور درجہ کا مقام رکھنے والا ہے؟ اللہ نے تو یہ تبریک نہیں، وہ کہیں گے عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے اپنی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے بھی اللہ نور السماوات والارض فرمایا اور چاند کو بھی نور کہا تو تم ان کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتے۔ عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ خالق کا نور ہے، یہ مخلوق کا نور ہے، یہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر حضور نے خود کو بھی بشر کہا اور تمہیں بھی بشر کہا تو عقل بھی کوئی چیز ہوتی
ہوتی ہے. تم ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وہ نبیوں کے امام ہے, تم اوکاڑا کی کسی مسجد کے مقتدی ہو. وہ رسولوں کا سلطان ہے, تم ایک عام انسان ہو. وہ سراپا رحمت ہے, تم سراپا معصیت ہو. تمہاری سواری زیادہ سے زیادہ لاہور سے پہلے رائے گنج میں رکتی ہے. میرے نبی کی سواری مکہ سے چلے تو سدرۃ المنتہا پہ جاتی ہے. وہ رسولوں کے امام ہے, تم ادھر اوکاڑا کے مقتدی ہو. وہ اور ہے, تم اور ہو. ارے تم کہتے ہو تم نبی جیسے, خدا کی قسم تم جیسے کھربا بھی آ جائے میرے نبی جس سواری پہ بیٹھ گئے اس سواری جیسے بھی نہیں ہو سکتے. میرے نبی جس سواری پہ جلوہ گر ہو گئے اس سواری جیسے بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا جیسا نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, اور نہ کوئی قیامت تک ہو سکتا ہے. کس کس کا یہ عقیدہ ہے ذرا میرے ساتھ کہو نا, کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اچھا میں تھوڑا سا کچھ علمی باتیں کرنی ہے, کیونکہ تسلیم صابری صاحب نے آپ کے لیے میری ایکسپیکٹیشن کافی بڑھائیں کہ ماشاءاللہ سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. اب میں دیکھوں گا کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, مجھے دیکھنا ہے. اللہ اکبر. یہ اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے کہا, اور علماء بیٹھے ہیں. حافظ ابن کثیر شاگرد ہے علامہ ابن تیمیہ کا, یہ خود بھی غیر مقلد ہے, اور حافظ ابن کثیر کا استاد علامہ ابن تیمیہ یہ غیر مقلدوں کا امام ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ کل سے مراد ہے قل یا ایھا الرسول, یعنی یہ اللہ رسول اللہ کو مخاطب فرما رہا ہے. لہؤلاء المشرقین, یہ تفسیر کر رہے ہیں, تفسیر کر رہا ہے حافظ ابن کثیر. کہا لہؤلاء المشرقین, اے میرے حبیب علیہ السلام, قل یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرقین انما انا بشر مثلکم. اے میرے حبیب علیہ السلام مشرکوں سے کہہ دیں, قل لہؤلاء المشرقین, مشرکوں سے کہہ دیں, انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. تسلیم صابری صاحب میں بڑا اس بات پہ عوام کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ابن کثیر نے کہا, اور جلالین میں بھی یہی موجود ہے, سیوطی صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے فرمایا نا انا بشر مثلکم, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو مخاطب کیا اور کہا انا بشر مثلکم. ظاہر ہے ان میں سے کوئی آگ کو پوجتا ہے, کوئی بیل کو پوجتا ہے, کوئی بندر کو پوجتا ہے, کوئی بت کو پوجتا ہے, کوئی سورج کو پوجتا ہے. جب وہ دیکھیں گے یہ کون آ گیا, ایک اشارے سے چاند توڑ دیتے ہیں, ایک اشارے سے مردہ زندہ کر لیتے ہیں, وہ کہیں ان کو خدا نہ سمجھ بیٹھے. اس لیے کہا کہ مشرکوں سے کہہ دیں کہ تمہاری طرح کا بشر ہو. اب آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مشرکوں کو مخاطب کیا اور کہا انا بشر مثلکم. اور اگر بخاری پڑھے, مشرکوں کو دیکھا تو کہا انا بشر مثلکم, اور صحابہ کو دیکھا تو بخاری میں حدیث موجود ہے, کہا ایکم مثلی, تم میں سے میری مثل کون ہے. مشرکوں سے کہا کہ تمہاری طرح کا بشر ہوں. صحابہ سے کہا انی لست مثلکم, کہا تم میری طرح نہیں ہو اور میں تمہاری طرح نہیں ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا, حضور علیہ السلام نے مشرکوں سے کلام کیا اور کہا تمہاری طرح کا بشر ہوں, اور صحابہ سے کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو. آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کرتا ہوں, اگر میں دائیں والوں کو بولوں کہ میں کراچی سے آ رہا ہوں اور بائیں والوں سے کہوں کہ میں لاہور سے آ رہا ہوں, انہوں نے یہی کہنا ہے یہ کراچی سے آیا ہے, اور انہوں نے یہی کہنا ہے یہ لاہور سے آیا ہے. حضور نے مشرکوں کو کہا انا بشر مثلکم, تمہاری طرح کا بشر ہوں, اور ایمان والوں سے صحابہ سے کہا انی لست مثلکم. بخاری میں موجود ہے, صحابہ سے کہا ایکم مثلی, نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو. یہی وجہ ہے ابو جہل کے چاہنے والے آج بھی کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے, اور ابو بکر صدیق کے ماننے والے آج بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار
ہیں جو کہتے ہیں چہرہ ہے مصطفیٰ، اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ صاحب قرآن کے جلووں کو دیکھ کے تفسیر لکھتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں کہا، مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا نا تو بعض لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں مانتے اس کو۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو بشر کا کلام ہے، اس میں کس سے کہانیاں ہیں معاذ اللہ، من گھڑت باتیں ہیں اس میں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب اللہ چاہتا نا تو آسمان سے فرشتے اتر کے گواہی دیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر اللہ چاہتا تو پتھر بول پڑتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھا آ جاتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے چیلنج کیا، اور وہ چیلنج پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ بشر کا کلام ہے تو چلو ایسا کرو کہ کوئی بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے۔ اگر یہ بشر کا کلام ہے نا تو کوئی بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے۔ تمام اہل زبان اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے شہراء اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے اس کی ایک آیت کے برابر آیت لانے کے لیے۔ کوئی انسان قرآن کی ایک سورت تو دور کی بات ہے، ایک آیت کے برابر آیت بھی نہ لا سکا۔ حضور کے حکم پہ سورہ کوثر جو حجم کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس کو کعبے کی دیوار پہ لکھ دیا گیا، بڑے بڑے شاعر اکٹھے ہو گئے، قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ لا سکے۔ ثابت ہو گیا کہ یہ کلام بشر کا کلام نہیں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح جب حضور تشریف لائے نا منافقین نے بھی اور مشرکین نے بھی ایک رٹ لگا لی، اور وہ رٹ کیا تھی؟ کہا یہ تو ہماری طرح ہے، ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی دو پاؤں سے چلتے ہیں یہ بھی دو پاؤں سے چلتے ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح کا ایک عام انسان ہے۔ جب حضور کے دشمنوں کی یہ بات زیادہ بڑھ گئی نا یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے، مفسرین کہتے ہیں اللہ نے فرمایا حبیب اچھا تو قل انما انا بشر مثلکم، تم بھی کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ مجھ میں وحی آتی ہے، تم پہ کبھی وحی آئی کیا؟ میں ہاتھ اٹھاؤں تو چاند توڑ دیتا ہوں، ذرا چاند توڑ کے دکھاؤ نا، میں اشارہ کروں تو سورج الٹے قدم پھر آتا ہے، ذرا سورج کو الٹے قدم پھراؤ نا، میں مردے کو آواز لگاؤں تو مردہ لبیک یا رسول اللہ کہتا زندہ ہو جاتا ہے، ذرا مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ نا، میں پتھروں پہ توجہ کروں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، ذرا پتھر سے کلمہ پڑھاؤ نا، میں گونگے سے سوال کروں تو گونگا جواب دیتا ہے، ذرا گونگے سے بات کراؤ نا، یہ ایک ایک بات ایک ایک حدیث رکھ رہا ہوں، میں اندھے کی آنکھوں پہ اپنا تھوک لگا دوں تو وہ دیکھنے لگ پڑتا ہے، ذرا اندھے کو دکھاؤ نا، بخاری کے مطابق میں 4 بندوں کے کھانے میں لعاب پھینک دوں 1000 بندے وہ کھانا کھاتے ہیں، ذرا 4 کا کھانا 1000 کو کھلاؤ نا، میں ٹہنی کو ہاتھ لگاؤں تو وہ چراغ ملتی ہے، ذرا ٹہنی کو چراغ ملاؤ نا، میں ہاتھ اٹھاؤں تو پانی کے چشمے انگلی سے نکلتے ہیں، ذرا انگلی سے پانی نکال کے دکھاؤ نا، ارے میں اوپر جاؤں تو سدرا پہ پہنچتا ہوں، نیچے آؤں تو مکے میں آتا ہوں، ذرا ایسا کر کے دکھاؤ نا، میں مدینے میں بیٹھ کے شام کی خبریں دیتا ہوں، ذرا ایسا کر کے دکھاؤ نا، مردے کو آواز لگا کے زندہ کرتا ہوں، ذرا مردہ اٹھا کے دکھاؤ نا، اگر یہ کر سکو تو پھر کہو کہ میں تمہاری طرح ہوں، ورنہ مان لو جیسے میرے سرکار ہے یہ مجمع ایک بار ہاتھ اٹھائے ذرا پتا چلے کہ یہ عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا، ذرا مزہ آ جائے یار، یوں تو یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہے کوئی جیسے میرے سرکار ہے، عاشق دادا عاشق دادا، میں نہیں کہوں گا کہ اس پہ ہاتھ اٹھانے ہیں، جس جس کا دعویٰ ہے وہ بتائے گا اگلے مصرے پہ، عاشق دادا کہ میرے آقا جیا سونا
دعووں کا بازار گرم ہے. لوگ ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں کہ توبہ 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 اللہ کی بنا. ہم بھی تو ایک دعویٰ کریں نا. شکدہ دعویٰ میرے آقا جیا سونا آیا ہے ناڑا ہے. آقا جیا سونا آیا ہے ناڑا ہے. تو پتہ چلا میرے مصطفیٰ جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ بخاری میں موجود ہے. ہم جو کہتے ہیں نا حضور کی سواری جیسا بھی کوئی نہیں. اگر کسی کا پیٹ خراب ہو اس پہ تو سنیں, بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام کی سواری گزر رہی تھی. آپ سن رہے ہیں نا, حضور کی سواری گزر رہی تھی. ایک منافق رستے میں کھڑا ہے, منہ پہ کپڑا رکھتا ہے, کہتا ہے حضور علیہ السلام سے کہ آپ کی سواری کی بو نے مجھے تکلیف دی ہے. کیا کہا؟ معاذ اللہ, آپ کی سواری کی بو مجھے تکلیف دے رہی ہے. یہ میں اپنی طرف سے جوڑ کے نہیں آ رہا, یہ بخاری میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں, بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں خبردار جو دوبارہ یہ بکواس کی ہے. کہا تم کہتے ہو رسول اللہ کی سواری کی بو تمہیں تکلیف دے رہی ہے, یہ بخاری میں موجود ہے. عبداللہ بن رواحہ نے کہا منافق زبان کو لگام دو, میرے نبی کی سواری کا پیشاب تم سے بہتر اور تم سے اچھا ہے. آج جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں منافقوں, میرے نبی کی سواری کا پیشاب بھی تم سے بہتر ہے, میرے نبی جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں منافقین کا ذکر فرمایا. ماشاءاللہ پاک پتن شریف کے صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہیں, صاحبزادہ صاحب سید صاحبزادہ شریف سے رائیوڈ سے بھی تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ ان شخصیات کے بزرگوں کا فیضان عام فرمائے. ماشاءاللہ سب کہیں آمین. ماشاءاللہ, اللہ اکبر. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب کفار اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا, یہ جب کافر اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں, یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے, تو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں. اور وہ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح ہے, یہ تو ہماری طرح کا عام انسان ہے, یہ تو ہماری طرح کا عام انسان. یہ سن لینا, ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے. یہ اہل سنت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. اہل سنت حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے. حضور کے بشر ہونے کا انکار یہ قرآن کے نص کا انکار ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور بشر ہیں, لیکن حضور لباس سے بشریت میں تشریف لائے ہیں. حضور صرف بشر نہیں ہیں, حضور کی اصل نور ہے. حضور علیہ السلام کی اصل نور ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو کفار اپنی مجلسوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں نا, یہ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے. جو مسلمانوں کا نبی ہے نا, یہ تو ہماری طرح کا عام انسان ہے. آپ بھی یہ باتیں سنتے ہوں گے, یہ تو ہماری طرح ہے, یہ تو ہماری طرح ہے, یہ تو ہماری طرح ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ نے کافروں کا عقیدہ بتا دیا کہ نبی تو ہماری طرح کا عام انسان ہے. اور اب آؤ دیکھتے ہیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. اللہ اکبر. جب یہ باتیں پڑھی نا, لوگوں نے کہا کہ نبی ہماری طرح ہے, نبی ہماری طرح ہے. اللہ اکبر. بات پہنچی مولا کائنات تک, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی. کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے. یا رسول اللہ, اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو آج تک آپ جیسا حسین کوئی دیکھا نہیں, اور قیامت تک آپ جیسا حسین کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. اور یہ جو حضرت حسان بن ثابت نے اشعار کہے ہیں نا, یہ صرف نعت نہیں ہے, بخاری میں موجود ہے. حضور نے فرمایا احج المشرقین یا حسان, اے حسان میرے دشمنوں کو جواب دے. جب لوگوں نے حضور علیہ السلام کی توہین کی نا, حضور نے خود حضرت حسان بن ثابت کو حکم فرمایا, حسان میرے منبر پہ بیٹھو اور میرے دشمنوں کو جواب دو. جہاں حضرت حسان نے اور بہت سے اشعار کہے, وہیں
वहीं पर ये अशार कहे, कहा व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनुन, तुम कहते हो ये तुम्हारी तरह है। अगर कोई हमसे पूछे तो इन जैसा हंसी आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं है, सिर्फ किसी आंख ने देखा ही नहीं है। सिर्फ ऐनी नहीं कहा, कहा ऐनुन व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनुन, आज तक इन जैसा हंसी किसी आंख ने देखा ही नहीं है। कहा व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, भला कोई देख भी कैसे सकता था, इन जैसा हंसी तो किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़्त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ, और इनको अपने जैसा कहने वाला, तुम्हारी जात में मिजाज में 100 तुमने ऐब रखे होंगे, इनको खुदा ने हर ऐब से पाक तख्लीक किया है। हमें तो यह लगता है अल्लाह ने इनको इनकी मर्जी से बनाया है। यह सहाबा का अकीदा है, यह सहाबा का अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा ना कोई था, हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा ना कोई है, और हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा ना कोई हो सकता है। दो बातें करके मैंने अपनी बात को खत्म करना है। इस आयत की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि अल्लाह करीम ने, फखरुद्दीन राजी ने पहले सवाल किया, कहा कि अगर कोई बादशाह कहे कि मैं फकीर हूं तो कोई मानेगा? हरगिज नहीं मानेगा। फखरुद्दीन राजी कहते हैं जब कोई बादशाह कहेगा ना बाजार में उतर के मैं फकीर हूं, लोग कहेंगे ये आजिज़ी कर रहा है, वरना ये तो बादशाह है, ये फकीर कैसे हो सकता है। इसी तरह इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि ये जो अगर कोई आलिम कहे कि मैं जाहिल हूं तो कोई मानेगा? लोग बोलेंगे नहीं, ये आजिज़ी कर रहा है, ये इनकी आजिज़ी है। इसी तरह कहा ये मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी है, और इस पे वो दलील पेश करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह करीम ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान फरमाई, जब हुजूर की रहमत की बारी आई तो खुद कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब हुजूर की रिफ़अत की बारी आई तो खुद कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की सिफ़ात की बारी आई तो खुद कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशरन व नज़ीरन व दाइरन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। कहा हुजूर की शान बयान की तो खुद की, लेकिन कहा इस मकाम पे कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हबीब यहाँ बशरियत के साथ मिसलियत की बात है। मैं आपको रहमतल लिल आलमीन कह चुका हूँ, मैं आपको रिफ़अत ज़िक्र वाला कह चुका हूँ, मैं आपको क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कह चुका हूँ। यहाँ बशरियत के साथ मिसलियत की बात है, ये आप खुद कह दो। एक बार छोड़ के 1000 बार भी कहोगे लोग यही कहेंगे ना ना ये मुस्तफ़ा की आजिज़ी है, वरना जो चांद तोड़ दे वो हम जैसा कैसे हो सकता है। एक हदीस समाप्त करने और उसके बाद मेरी गुफ्तगू इख्तिताम। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना रूम लिखते हैं, हजरत मौलाना रूम इस हदीस को नकल करते हैं, जलालुद्दीन रूमी इस हदीस को नकल करते हैं। वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जब भी अबू जहल देखता था ना, रट लगा लेता था बुत खाने चलो, बुत खाने चलो, एक बार बुत खाने आ जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की कि या अल्लाह जब इसको देखो ये आ जाता है कि बुत खाने चलो, अल्लाह करीम ने फरमाया हबीब अभी आए ना तो चले जाना, अब अगर ये आए तो इसकी दावत को कबूल कीजिएगा और इसके साथ एक मरतबा बुत खाने चले जाइएगा। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रखते हैं फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अबू जहल आ गया और उसने कहा बुत खाने चलो, बुत खाने चलो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो चलते हैं। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि उसने कहा ठहरे मैं जरा ऐलान कर लूं। उसने हर तरफ ऐलान करना शुरू कर दिए कि रसूलुल्लाह बुत खाने आ रहे हैं। हर कोई उधर दरवाजे पे जमा हो गया। आज क्या होगा जब हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ लाएंगे। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं होना क्या था, अबू जहल बुत खाने में गया तो जाते साथ वो बुतों के आगे सजदे में गिर गया। हुजूर ने बुत खाने में कदम रखा, सारे बुत हुजूर के आगे सजदे में झुक गए, वो सारे पीटते रह गए। सहाबा झूम झूम के कहना शुरू हो गए देखा जैसे मेरे सरकार। जलालुद्दीन रूमी की बात पे माइक छोड़ता हूं। जलालुद्दीन रूमी नकल करते हैं, मैं अरसे से सोचता रहा कि भाई जब इतना खोल खोल के कुरान और हदीस में बयान मौजूद है फिर ये बेवकूफ हुजूर को अपने जैसा कहते हैं। मुझे जलालुद्दीन रूमी की जुबानी जवाब मिला, जलालुद्दीन रूमी की जुबानी मुझे पता चल गया। मौलाना रूम कहते हैं कि ये जो मजनू था ना, ये कोई कहानी नहीं, ये जो मजनू था ये ताबी भी था। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि ये एक शहजादा था और लैला एक आम औरत थी। मजनू के बाप ने जो बादशाह था एक मरतबा लैला को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तुमसे हंसी तो मेरे महल में लौंडियां हैं, तुमने ऐसा क्या किया कि एक शहजादे को अपने हुस्न का कैदी बना लिया।
لیلا کا جواب بڑا خوبصورت ہے. لیلا نے کہا بادشاہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے. اگر مجھے دیکھنا ہو نا, اگر میرا حسن دیکھنا ہو تو مجنوں کی آنکھ چاہیے. جلال الدین رومی کہتے ہیں حضور کو اپنا جیسا کہنے والوں, تمہارے پاس ابو بکر صدیق کی آنکھ نہیں ہے, تمہارے پاس فاروق اعظم کی آنکھ نہیں ہے, تمہارے پاس حضرت عثمان اور حضرت علی جیسی آنکھ نہیں ہے. اگر ابو جہل کی آنکھ سے دیکھو گے تو یہی کہو گے جو کہہ رہے ہو, اگر صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھو گے تو کہنا پڑے گا حضور بے نظیر و بے مثال ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے. پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے. اپنی دعا ہمیشہ اپنے ملک کے لیے کیا کریں. یاد رکھیے گا یہ جو پاکستان بنا نا, اس میں مشائخ اہل سنت کا کردار تھا, اس میں مشائخ اہل سنت کا کردار تھا جو یہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ آیا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, کوئی پھرتا ہے تو پھر جائے. یا رسول اللہ کہنے والے سنی کے خون میں پاکستان کی محبت بسی ہوئی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یا رسول اللہ کہنے والے سنیو, یہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یا رسول اللہ کہنے والا کبھی پاکستان کے خلاف نہیں سوچ سکتا. یا رسول اللہ کہنے والے کے خون میں پاکستان کی محبت رچی بسی ہوئی ہے, کیونکہ ہمیں یہ اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس ملک کی بنیادوں میں جن کا خون ہے ان میں مشائخ اہل سنت موجود ہے, ان میں مشائخ اہل سنت کی قربانیاں شامل ہیں. اور آج میں افواج پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مشائخ نے, ہمارے اکابرین اہل سنت نے پاکستان بناتے وقت پاکستان کے لیے کسی قربانی سے درغ نہیں کیا تھا, ہر قربانی دے ڈالی تھی, اسی طرح آج یا رسول اللہ کہنے والے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور کسی قربانی سے درغ نہیں کریں گے. میں قمر جاوید باجوہ صاحب سے جو آرمی چیف ہے ان سے کہنا چاہتا ہوں آج اس ہزاروں کے مجمع سے کہ یا رسول اللہ کہنے والے پاکستان کی فوج کے ساتھ ایسے کھڑے ہیں کہ اگر کبھی پاکستان پر وقت آیا تو افواج پاکستان کے کندھے سے کندھا ملا کے یا رسول اللہ کہتے ہوئے یا رسول